والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیات یہ کر لیجئے کہ آخر تک بیان میں شریک رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو دوست کہیں سفر پر جہاز میں روانہ ہوئے تو ان کے درمیان والی سیٹ پر ایک موٹے جسم والا اور بڑا بھدا سا آدمی یہ بیٹھ گیا، جس کے منہ سے ناگوار بو آ رہی تھی۔ ایک دوست کھڑکی کی طرف سمٹ گیا اور سارا راستہ شدید ٹینشن میں رہا، جبکہ اس کے برعکس دوسرے دوست نے اپنی پسندیدہ کتاب کھولی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کسی بھی طرح پریشان دکھائی نہیں دے رہا تھا، بڑے پرسکون انداز میں اس نے اپنا سفر جو ہے وہ طے کر لیا، حالانکہ وہ بھی اسی موٹے آدمی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، بدبو اسے بھی آ رہی تھی، مگر انتہائی پرسکون حالت میں وہ اپنا سفر اس نے پورا کر لیا۔ 40 منٹ کے بعد جب سفر ختم ہوا اور یہ دونوں باہر نکلنے لگے تو جس نے یہ 40 منٹ ٹینشن میں گزارے تھے اس نے دوسرے سے پوچھا کہ یار بڑی حیرت کی بات ہے، تم بڑے مزے سے کتاب پڑھ رہے تھے جیسے کسی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا تمہیں اس جو ہمارے بیچ میں موٹا بیٹھا تھا اس سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی؟ کہنے لگا کہ شروع میں ہوئی تھی، مگر میری عادت ہے کہ جب کوئی ٹینشن ہوتا ہے، آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے
تو میں حساب لگا لیتا ہوں کہ اس کا دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے، یہ کتنا دن، کتنا گھنٹہ، کتنے منٹ رہے گا۔ تو جب میں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ 40 منٹ ٹینشن رہے گا یہ، تو اب بجائے میں اس پر شور شرابہ کروں یا اپنے آپ کو اور ٹینشن میں لاؤں، تو میں نے کہا یار یہ 40 منٹ اچھے پاس کیسے ہوں گے، تو اس لیے کتاب کھول کے پڑھتا رہا، میرا وقت گزر گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی جو ہے یہ دکھ سکھ اس کا مجموعہ ہے۔ کبھی تو ایسی خوشیاں ہوتی ہیں کہ بلے بلے موج ہی موج لگی پڑی ہوتی ہے، جس کام میں جا رہے ہیں تو اڑے جا رہے ہیں، اڑے جا رہے ہیں، جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں تو او ہو موج ہی موج لگی پڑی ہے۔ تو کبھی خوش ہوتا ہے، نہال ہوتا ہے، تو کبھی پریشانی سے بدحال ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ پریشانی۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ انسان پریشانی میں اکثر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے؟ شاید اس کی شاید وجہ، ایک بڑی وجہ شاید یہ بن سکتی ہے کہ جس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے نا، جس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی میں کتنی پریشانی آئی ہیں۔ بھائی کبھی بیمار ہوا تو کیا زندگی پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ نہ نہ نہ، وہ زندگی میں بیماریاں تو ہوتی ہی رہی ہیں، بلکہ شاید اپنے امی ابا سے پوچھے تو کہے کہ بھائی تو جو پیدا ہوا تھا نا، اور اس وقت جو تو بیمار ہوا تھا تو ہم سمجھے گئے تو، لیکن تو بھائی موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ تو بیمار ہوتا ہے انسان، تو کیا پہلی مرتبہ ہوا؟ نہیں، پہلے بھی ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بیماری اگر آئی ہے تو پہلے بھی آئی تھی، پہلے چلی گئی تو اب بھی چلی جائے گی۔ پریشانی کاروبار میں ہو گئی، کیا پہلی مرتبہ ہوئی ہے؟ نہیں، پہلے بھی ہوئی تھی۔ پہلے ہوئی تھی تو کیا ہوا؟ پریشانی ختم ہو گئی، تو اب بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ جو ماضی میں بھی پریشانی آئی تھی وہ چلی گئیں، تو یہ پریشانی بھی چلی جائے گی۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ پریشانی کا ایک اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے، اختتامی وقت ہوتا ہے، مگر یہ پہلو ہماری نظر سے اوجھل رہتا ہے، اور ہم بسا اوقات اس طرح کے معاملات جب درپیش ہوتے ہیں تو ہم آخر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اور کئی ایسے تجربات زندگی میں ہم نے بھی دیکھے ہیں، لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے حوصلہ پکڑا، ہمت پکڑی، تو بسا اوقات وہ اس مشکل سے بآسان و خوبی نکل گئے۔ اور بڑی مشہور وہ حکایت واقعہ تو ہم بچپن سے سنتے رہے کہ ایک بادشاہ جس کے ملک پر دشمنوں نے حملہ کیا اور بڑی عیش و عشرت اور آسانیوں والی زندگی گزار رہا تھا، دشمن نے حملہ کیا، یہاں تک کہ اس کی بادشاہ چھین لی گئی، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، اس کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، قید کر لیا گیا، اور یہ بڑی مشکلوں سے جان بچا کر بھاگا اور مختلف غاروں میں پناہ لیتا 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 ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ اپنی خوراک کا ایک دانہ لے کر زمین سے دیوار پر چڑھنے لگی اپنے سوراخ کی طرف۔ تو تھوڑا سا اوپر چڑھی تو گر پڑی۔ اس نے دیکھا، پھر چونٹی نے کوشش کی، پھر تھوڑا اوپر چڑھی، پھر گری۔ 6 مرتبہ اس نے کوشش کی، 6 مرتبہ اس نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئی۔ 7ویں مرتبہ جب کوشش کی تو اپنے سوراخ میں پہنچ گئی۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ معمولی سا ایک جانور ہے، کیڑا ہے، اس نے یہ کوشش کی تو اپنی منزل کو پا لیا، میں تو انسان ہوں، اگر میں کوشش کروں تو کیا میں دوبارہ اپنی بادشاہت نہیں لے سکتا؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے پھر کوشش کر کے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، حملہ کیا، ناکام ہوا، حملہ کیا، ناکام ہوا، 6 مرتبہ حملہ کیا، ناکام ہوا، 7ویں مرتبہ اپنی بادشاہت واپس لے لی۔
تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اگر حوصلہ بڑھ جائے نا، ہمت آ جائے، تو بسا اوقات وہ بہت سارے معاملات کو فیس کر لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے زندگی کا ایک سفر ہے، جو انسان اپنی زندگی بچپن میں گزارتا ہے، وہ نوجوانی کے عالم میں تھوڑی چینج آتی ہے، جوان ہوتا ہے پھر چینج ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے پھر چینج ہوتا ہے، بچے آتے ہیں پھر چینج ہوتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں پھر چینج ہوتی ہے، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں پھر چینج آتا ہے۔ تو زندگی کا یہ پورا سرکل ہے۔ انسان یہ سوچے کہ جس طرح میں بچپن میں آزاد تھا، ٹینشن فری تھا، تو زندگی بھر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے بھئی۔ جب آپ نے اتنے بکھڑے پالے ہیں تو ظاہر ہوگا یہ سارا کاروبار نہیں تھا، آپ کو ابا جان جو ہے وہ مہینے کی پاکٹ منی دیتے تھے تو کوئی ٹینشن نہیں تھا کہ ظاہر ابو آئیں گے، مہینے کا آئے گا تو میری پاکٹ منی مجھے ملے گی، میں اپنا کام کروں گا۔ لیکن جب آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے، اور دکان کھولنے کے بعد آپ کو سارے معاملات دیکھنے کہ آج دھندا کیا کرنا ہے، شام کو پیمنٹ کیا کرنی ہے، تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے بسا اوقات جو ہے وہ ہم اپنی زندگی یہ فضول میں، ٹینشن میں مطلب وہ کر لیتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات گھر میں صبح اٹھے تو آواز لگا ہے میری چابی کہاں ہے، میری چابی کہاں ہے۔ اب وہ چابی بھائی آپ کی ہے نا، آپ نے رکھنی تھی نا، اب وہ پورے گھر میں شور مچ رہا ہے، میری چابی نہیں مل رہی، چابی نہیں مل رہی، چابی نہیں مل رہی، تم لوگ کوئی چیز ٹھکانے نہیں رکھتے، تولیا کہاں ہے، میرا چارجر کہاں ہے۔ یہ سارے تماشے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہ وقت تھوڑی دیر کا ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے، لیکن ہمارا مس بیہیو، ہمارا غیر ضروری شور شرابہ، ہمارا فضول کا جو انداز ہے، رف انداز، یہ کئی ایک کو جو ہے وہ ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بلکہ کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ پرانے دور میں جب شپ چلتے تھے سفر مدینہ کے لیے، اور ظاہر ہے وہ حاجی جو ہے وہ 3-4 مہینے کے بعد یہ واپس آتے تھے، تو ایک مرتبہ حج سے واپسی ہوئی حاجیوں کی۔ اب ظاہر ہے جب وہ سفر ہوتا تھا تو راشن تو ہر چیز وہ حاجی لے کے ہی جاتے تھے یہاں سے۔ تو ایک حاجی صاحب جو ہے وہ اپنی حجن کے ساتھ گئے تھے، بڑے میاں، تو وہ حاجی صاحب جو ہے ان کا سامان اتر رہا تھا۔ اب ظاہر خاندان کے لوگ بھی آئے تھے، حاجی صاحب کا سامان اتر رہا تھا، حاجی صاحب کو کنستر نہیں مل رہا تھا، جو ڈبہ تھا ان کا ایک کوئی ٹین کا۔ اب حاجی صاحب شور مچا رہے ہیں، وہ حجن جو تھی وہ بڑی پریشان تھی، وہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، جہاں جہاں سامان تھا سب ڈھونڈ لیا۔ حاجی صاحب شور پہ شور مچا رہے ہیں، میرا کنستر میں نے تمہیں وہیں سے کہا تھا کہ دیکھو یہ نہیں رہنا چاہیے، تم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، تم کو عقل نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ وہ سارا خاندان دوڑ بھاگ کر رہا ہے، حاجی صاحب کا کنستر نہیں مل رہا۔ آخر ایک نوجوان جب تھک ہار کر حاجی صاحب کے پاس بیٹھنے آیا تو حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب آپ بیٹھے کس پر ہو؟ تو پتہ چلا کہ پورے جہاز میں جس کنستر کو ڈھونڈ رہے تھے حاجی صاحب اسی کنستر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہماری ناک کٹتی ہے کہ جب پورے گھر میں شور مچایا کہ میری چابی کہاں ہے، میری چابی کہاں ہے، وہ چابی نہیں ملی۔ آخر کہا کہ تم لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے، میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ جب باہر نکلے پتہ چلا موٹر سائیکل میں لگی ہوئی ہے ہماری چابی۔ تو یہ بسا اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہماری اپنی ناک کٹتی ہے۔ ہمارے جو اس طرح کے جو انداز ہوتے ہیں، اس میں یوں سمجھنے کہ اس طرح شور مچانے سے آخر کیا وہ چیز پوری ہو جاتی ہے؟ پوری نہیں ہوتی۔ بسا اوقات جس جگہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ہمارا اس انداز سے اس ادارے کا، اپنے گھر کا بھی ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اس بات کو قطع نظر کہ ہمارے گھر میں جو ہماری شریک حیات ہے، بچوں کی امی ہیں، وہ ہمارے سارے گھر کے معاملات پورے کرے، ہمارے لیے کپڑے دھوئے، ہمارے کپڑے استری کرے، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، ایون کہ ہمارے بچوں کو سنبھالے۔ ان سارے معاملات کو ہم یکسر بھلا دیتے ہیں اگر ہماری کوئی اپنی ہی چیز، اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہو۔ ہم ہی پرس اگر اپنے گھر میں بھول گئے، آفس میں بھول گئے، اور گھر آ کر ہم نے دوسرے دن جب اپنا پرس ڈھونڈا تو نہیں ہے، اب گھر والوں کو شور مچا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا پرس کہاں ہے، میرا پرس کہاں ہے، اور پرس نہیں ملا تو شور شرابہ کر کے نکلے، وہاں جیسے جا کر اپنے آفس کی دراز کھولی تو پرس نظر آیا۔ تو آ کر بھی ایسا شاید ہی کوئی کرتا ہو کہ معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی،
میرا آفس میں ہی پرس رہ گیا تھا، میں خامہ کا شور مچانے لگا. لیکن بہرحال آج کا جو موضوع تھا وہ موضوع یہی ہے کہ ہم اس طرح کی کسی پریشانی کے آنے پر اپنے آپ کو سنبھالیں. راستے میں اگر گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، اب بتائیں اس میں گاڑی کا کیا قصور؟ اور وہیں پر کھڑے ہو کر کمپنی کو کوسنے دینا شروع کریں. یا کسی بس میں ہی سفر کر رہے ہیں تو بائک چوری ہو گئی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائک چوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے باب المدینہ شہر میں تو ایسا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے ایک مسجد کے باہر ہی، یہ انہی دنوں کی شاید کوئی بات ہے کہ ایک صاحب کے اجتماعی قربانی کے لیے شاید وہ جمع کرانے آئے تھے پیسے، اور پیسے جمع کرانے آئے، جیسے ہی باہر نکلے ان کے بائک غائب. اب وہ جو شور شرابہ ہوا کہ بھائی یہ تو مسجد میں ایسا ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے. اب ظاہر اس موقع پر بھی شیطان اپنا کام تو دکھاتا ہوگا نا. اور دین کے معاملے میں تو زیادہ، جیسے کہیں اگر مسجد میں گئے اور وہیں سے چپل اٹھ گئے، اب جو مسجد کے معاملات یا دینی معاملات پر بسا اوقات ہماری زبان چلتی ہوگی، کتنا گل کھلاتی ہوگی. تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ کسی اور نے مطلب کسی سے چابی لی ہوگی، کیا چابی دو میں فلاں کام کر کے آتا ہوں. اور وہ اتفاق سے جیسے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے، چابی لگائی تو چابی بھی لگ گئی، سوئچ بھی آن ہو گیا، گاڑی لے کے چلے گئے وہ. اب یہ تھانے میں بھی گئے، پولیس میں گئے، تھوڑی دیر میں وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. بھائی یہ موٹر سائیکل تو میری ہے. تو کہا بھائی تو فلاں کی ہے. نہیں، فلاں کی دوسری تھی، آپ غلطی سے لے گئے. تو پتہ چلا کہ اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو جائے، انسان اگر اپنا حواس قائم رکھے گا تو جب ہی کام پورا ہو جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا ایک حل جو ہے اس پر صبر کرنا ہے. وہ چاہے بیماری کی صورت میں آئے، کاروباری حوالے سے آئے، کسی کے دنیا کے جانے سے آئے، انسان انہی معاملات پہ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اگر مختلف بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور مشکل ترین حالات میں صبر کرنا اگر ہمیں آ جائے تو انشاءاللہ مسئلہ بھی آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا اور ہمیں اجر و ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. ہمارے پیارے آقا بلکہ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور کبھی بھی نہیں اتاروں گا. تو پریشانی، مصیبتوں پر صبر کرنے کا ایک جو آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے فضائل یہ ذہن میں رکھے جائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا صبر کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو. ایک اور مقام پر فرمایا گیا، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا. اور پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک علماء نے فرمایا کہ صابروں کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا.
اور صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جو سورہ زمر ہم نے سنی آیت نمبر 10، کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ اصحاب مصیبت اور وہ بلا حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے، نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ اجر صبر کا اجر پاتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مصیبت آئی، ہم پر پریشانی آئی، اس میں رب تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ہم تو نہیں جانتے۔ اس میں رب تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ بھائی میرے سر میں درد ہوا، رب تعالیٰ نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا، اس میں رب کی کیا حکمت ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ اور کبھی کبھی مصیبتیں نازل فرما کر رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ لہذا ہم پر جو مصیبت آئی، کوئی ٹینشن آیا، کوئی پریشانی آئی، تو ہمارے بھلے کے لیے آئی، بہتری کے لیے آئی ہے، اگرچہ ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ سیدنا صہیب رومی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہماری بہتری ہے کس میں، ہماری بہتری کس میں۔ اگر ہم کہیں پر جا رہے، ہم کہیں پر سفر میں ہیں اور ہم پر کوئی مصیبت آ گئی، اب ہم ٹینشن میں آ گئے کہ یار دیکھو یار میرا ٹائم ضائع ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی ایسا حادثہ ہونا تھا، اگر ہم اس وقت میں وہاں ہوتے تو اسی حادثے کا شکار ہو جاتے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر کے آگے کے حادثے سے محفوظ فرما لیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں برکت بھی ملتی ہے، اور زندگی اس کی بڑی پرسکون گزرتی ہے، زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا، اور اس کے کپڑے، جسم، ان سب پر کیچڑ لگ گیا۔ اب لوگ دیکھتے جا رہے تھے، گزرتے جا رہے تھے، اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ کہیں دور سے ماں نے دیکھا، کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی آئی، بچے کو 2 تھپڑ مارے، کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دے دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا تو جھومنے لگے، وجد آ گیا۔ فرمایا یہی حال ہمارا اور رحمت الہی کا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں لٹھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے، توبہ و عبادت کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ
یہ حکایت نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مہربان ماں سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے زیادہ کہیں مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ملا کس سے، اور بعض اوقات یہ بھی ایک بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، جیسے خاص کر کاروباری حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کے کاروبار میں 2-5 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے، پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے، پورے خاندان کو ان کا نقصان ہو گیا، لیکن اگر 25-50 لاکھ کا فائدہ ہو جائے تو یہ تو گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈ ہو جائے گی۔ اس طرح کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے کہ اگر 1-2 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا، پورے خاندان کو پتا ہو جائے گا کہ یار آج کل بڑا زبردست نقصان ہو گیا اس کو، لیکن جو پچھلے سال اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے اس کا کسی سے تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مصیبت آئی، پریشانی آئی، کچھ عرصہ رہے گی، ٹینشن دور ہو جائے گا، ٹینشن دور ہو جائے گا، اور ظاہر ہے اگر صبر کریں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ اور بعض اوقات یہ مصیبتیں جو ہے نا، یہ اس کا سبب ہمارے کرتوت بھی ہوتے ہیں، ہمارے کرتوت بھی ہوتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ عز و جل کی کتاب میں سب سے افضل آیت کی خبر دیتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ پھر آپ نے پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 30 یہ تلاوت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، تمہیں دنیا میں جو بیماری، سزا یا کوئی بلا پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ تو اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا دے، اور اللہ عز و جل جب دنیا میں تم سے گناہ معاف فرما دیے تو وہ اس سے بہت زیادہ حلیم ہے کہ معاف کرنے کے بعد سزا دے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اگر دنیا میں کوئی ایسی مصیبت آ بھی جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ آئی کہاں سے۔ وہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ محمود بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنے چہیتے غلام ایاز، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو وہ کاش کاٹ کر ککڑی کی بڑی محبت سے ایاز کو دی، تو ایاز نے اس کو کھائی، پھر محبت سے ایک ٹکڑا کاٹا پھر دیا، ایاز نے پھر کھا لی، پھر محبت سے کاٹا پھر دیا، ایاز نے پھر کھا لی۔ جب آخری ٹکڑا رہ گیا تو بادشاہ نے خود اپنے منہ میں ڈالا۔ اب جیسے ہی وہ ککڑی منہ میں ڈالی تو وہ تھی بڑی کڑوی، تو فوراً باہر نکال دی اور کہا کہ ایاز، اتنی کرواہٹ ہے اس میں اور تم اتنے مزے مزے لے لے کر کھا رہے ہو، تمہیں اس کی کرواہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ تو ایاز نے بڑا محبت بھرا جواب دیا کہ حضور، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے، آج اگر مجھے کڑوا ملا تو میں نے تو یہ دیکھا کہ ملا کہاں سے، ملا کہاں سے۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ اگر مصیبت پہنچی، رنج پہنچا، تکلیف پہنچی تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، صبر کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ اور ایک اہم بات وہ یہ کہ اگر ہم ٹینشن لیتے ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا یہ ٹینشن لینا ٹینشن سے فراغت دلاتا ہے؟ یہ تو اور ٹینشن میں مبتلا کرے گا۔ جیسے اگر کسی کو ٹینشن ہو، اچانک کوئی کال آ جائے کہ بھائی گھر پہ جلدی پہنچے، بہت ایمرجنسی ہے۔ اب یہ بلانے والے کو بھی احتیاط تو کرنی چاہیے
مگر چلیں اگر گھر سے ایسی کال آ گئی اور ہم نے ٹینشن میں ہی گاڑی سٹارٹ کی، ٹینشن میں ہی اس کو موڑا، ٹینشن میں ہی دوڑایا، آپ بتائیں ایکسیڈنٹ ہونے کا احتمال ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ ہی ہوتے ہی مسئلہ ہو جائے، سٹارٹ ہوتے ہی مسئلہ ہو جائے۔ تو تحمل سے اگر اپنے معاملات کو فیس کریں گے تو بسا اوقات مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ انسان غیر ضروری جو اپنے وہ انداز اختیار کرتا ہے نا، اس سے شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے فیملی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا، ڈرائیور ساتھ تھا۔ تو جب شاپنگ سینٹر پہنچے تو اس نے اپنی گاڑی ڈرائیور کو دی اور کہا کہ کتنے بجے؟ 2 بجے نا، آپ ٹھیک 3:30 بجے یہاں پہنچ جائیں، ہم 3:30 بجے شاپنگ کر کے باہر نکلتے ہیں اور چلیں گے۔ ڈرائیور کہا ٹھیک ہے، میں فلاں کام کرا کے آ جاتا ہوں۔ اب ڈرائیور چلا گیا، یہ صاحب اپنی شاپنگ کرتے رہے۔ شاپنگ کر کے جیسے ہی شاپنگ سینٹر سے باہر نکلے تو ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ اب سیٹ صاحب کا تو پارا فوراً چڑھ جاتا ہے نا، فوراً ملایا فون، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کیسا آدمی ہے؟ اب اس نے اور غصہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ فیملی چکر لگا رہا ہے، فون کر رہا ہے، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ آخر 20 منٹ کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی گاڑی آ رہی ہے، ڈرائیور گاڑی لے کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی روکی اس نے، اب اس نے کچھ بات نہیں کی، بڑی غصے کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا، ڈرائیور کا کلر پکڑا، اس کو کھینچا، خود سیٹ پر بیٹھا، فیملی ساری بیٹھی، اس نے سٹارٹ کی اور جیسے ہی آگے بڑھا ہے تو اسٹیئرنگ ہاتھ میں آ گیا اس کے۔ اب اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا وہ سر آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، میں کام کرانے گیا تھا تو وہاں پر یہ گاڑی پرابلم کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اگر ابھی صحیح کرانے بیٹھوں گا تو پرابلم ہوگی، تو میں آہستہ آہستہ گاڑی لا رہا تھا اور آپ کا فون آ رہا تھا تو اسی لیے اسٹیئرنگ کو چھوڑنا نہیں تھا، تو اسی لیے آہستہ آہستہ گاڑی چلا کر لا رہا تھا کہ کسی طرح آپ کو فیملی کو گھر چھوڑ دوں پھر میں گاڑی بنا لوں گا۔ اب میں جیسے ہی آیا تو آپ نے پوچھا ہی نہیں، میرا گریبان پکڑ کے باہر نکال دیا، اب تو اس نے ہونا ہی تھا۔ اب وہ ناک کٹی اور یہ جناب ٹیکسی میں یا دیگر کسی ذریعوں کے اپنے کام پر روانہ ہوئے۔ تو ٹینشن نہ لیں، کوئی بھی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو فیس کریں۔ کسی استاد نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا، کسی استاد نے بڑی پیاری مثال دے کر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا۔ ایک پانی کا گلاس لیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، تھوڑا آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا کہ اس گلاس میں کتنا پانی ہے؟ تو کہا بھائی آدھا بھرا ہوا ہے۔ کہا اگر میں اس کو 2 منٹ لے کر کھڑا رہوں اپنے ہاتھ میں تو بتائیں کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں ہوگا۔ کہا اگر یہی گلاس میں 2 گھنٹے لے کر کھڑا رہوں تو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ کہا اگر یہی گلاس میں لے کر 12 گھنٹے ایسے ہی رہوں تو آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ اکڑ جائے گا۔ تو کہا بیٹا یہی ہے، اس 12 گھنٹے میں اس گلاس میں سے پانی کم ہوگا؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہی مثال ہے کہ انسان کو جب ٹینشن آتی ہے نا، اگر یہ ٹینشن لے کر کھڑا ہو جائے 2 منٹ تو شاید ایزی ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے 2 گھنٹے گزارے ٹینشن میں تو تکلیف میں آئے گا، اور اگر یہی کام اس نے 12 گھنٹے تک کیا تو پریشانی زیادہ ہوگی۔ تو ہم اپنی لائف پر بھی غور کریں کہ کسی بھی ایسے کام کو کہ جو ہمارا مطلب جو اگر ہم تھوڑا سا ایزی ہو جائے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آسانی آگے میسر ہو، لیکن بعض اوقات ہم اپنے معاملات کو اتنا خراب کر چکے ہوتے ہیں کہ آگے جب آسانیاں ملنے لگ جاتی ہے نا تو ہمیں اس وقت ہمارے ہاتھ سے بازی نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ خاندان کے بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، رشتوں کے ٹوٹنے کی بھی بسا اوقات یہ معاملات ہوتے ہیں کہ گھر میں بھی اگر کسی بات پر لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی کا آخر جو بنیاد ہوتی ہے نا اس میں کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے۔ انسان بعد میں سوچتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش میں اس وقت تھوڑا تحمل میں آ جاتا، تھوڑا میں اپنے آپ جذبات کو قابو میں کر لیتا
تو شاید میرے یہ کام اتنے خراب نہ ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ انسان جب اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان میں ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اگر آپ بیمار ہیں تو ذرا معلومات لیں. ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بیمار آپ کی اپنی محلے میں ہوں گے، آپ سے زیادہ بیمار آپ کی اپنی بلڈنگ میں ہوں گے. آپ کاروباری ٹینشن میں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصیبتوں میں اور کاروباری مشکلات میں پھنسا ہوں، ذرا بازار کا جائزہ لے لیں. ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کاروباری مصیبتوں کا شکار لوگ ہوں گے. آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ لوگوں مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، نوکریوں کے مسائل ہوں گے. تو زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے؟ مثال، اگر کسی خاتون کی شادی، مطلب کسی لڑکی کی شادی بھی ہوتی ہے اور شادی ہو کر وہ کسی گھر میں جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کے سارے دکھ، ساری تکلیف مجھے آ گئی. ایسا نہیں ہے. آپ سے زیادہ بھی مشکلات ہیں. اگر آج بارش کی وجہ سے آپ کے گھر کی چھت ٹپک پڑی، آپ اس پہ واویلا کریں، شور شرابہ کریں، تو کئی ایسے بھی تو ہیں کہ اس بارش میں کسی کا پورا گھر گر گیا. آپ سوچیں، کسی کا پورا گھر گر گیا. اگر آج آپ کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا، کوئی ایسا انتقال ہو گیا، نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ظاہر ہے یہ حادثہ ضرور ہے، انسان غم زدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو سنبھالے تو بسا اوقات وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، وقت اچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر صبر کرنا سیکھنا ہو، اپنے بزرگوں کا، اسلاف کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی مصیبتوں پر صبر کیا. خواتین کو اگر کسی مشکل کا شکار ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ زندگی میں اور دیگر خواتین نے کس کس طرح سے اپنی زندگی میں صبر کیا. خود انبیاء کرام علیہم السلام پر مصیبتیں، آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کیا. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صبر کے واقعات مشہور ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے صبر کے واقعات مشہور ہیں. شہیدان و اسیران کربلا، ان کے واقعات تو صبر کے ایسے ہیں کہ جنہیں سن کر بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اسلاف کے، بزرگوں کے زندگی کے صبر کے واقعات مطلب مشہور ہیں. لیکن اگر ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم واویلا کرتے ہیں، مصیبتوں کا شکوہ کرتے ہیں. اور اگر اس کی مثالیں پڑھنی ہوں، میں ضرور آپ کو دعوت دوں گا امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کہ اس وقت بندہ کس طرح سے زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کتاب کو مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ اگر کسی کو کوئی بھی ایسی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو بہرحال اس میں اس کو صبر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. تو کئی حوالوں سے اگر معاشرے میں دیکھیں تو لڑائی جھگڑوں کے معاملات بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ صبر نہیں ہوتا. راہ چلتے کسی کا دھکا لگ گیا، اب بے اختیار ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اندھا ہے کیا؟ اب اس نے جواب دینا ہے کہ میں اندھا ہوں کہ نہیں ہوں. تو اب اس نے آستینیں چڑھانی ہے، پہلے لفظہ پائی، گالم گلوچ، پھر ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، اسلحہ نکل جاتا ہے، مار دھاڑ ہو جاتی ہے. گاڑی کسی طرح سے اگر ٹکرا گئی، تحمل سے اگر معاملے کو فیس کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا، شور شرابہ کرنا، کئی حوالوں سے بسا اوقات حالات جو ہے وہ پریشان کن ہو جاتے. ٹریفک جام ہو جائے تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ انسان سوچ لے کہ یار یہ مسئلہ کتنی دیر میں حل ہوگا. بھائی مثال 12 منٹ میں حل ہو جائے گا، تو جیب سے تسبیح نکال لیں، درود شریف پڑھنا شروع کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں واویلا کرتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کو کچھ خیال نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، اور بعد میں جب آگے چل کے دیکھتے تو پتہ چلا کہ کوئی بس ہی کلٹی ہو گئی ہے، تو پھر اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ یار خواہ میں شور مچا رہا تھا. یہ تو مسئلہ ہے. تو کوئی بھی ایسا پرابلم ہو، پریشانی ہو، تحمل سے، حوصلے سے اگر فیس کریں گے تو پریشانی حل ہو جاتی ہے. نگران شورا نے ایک بیان کیا، اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ میں آخر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو
اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ اس انگوٹھی پر ایک ایسی تحریر لکھوائیں کہ اگر کبھی میں مصیبت میں دیکھوں اس کو تو خوش ہو جاؤں، اگر کبھی مصیبت میں انگوٹھی دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، اور اگر خوشی میں دیکھوں تو غمزدہ ہو جاؤں۔ تو وزیر تھا بڑا عقل مند، اس نے بادشاہ سے انگوٹھی لی اور جملہ لکھوا دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ اب خوشی میں کوئی دیکھتا ہے، ارے یار یہ وقت گزر جائے گا، جی ہاں خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، یہ وقت خوشی کا گزر جائے گا۔ اور اگر کبھی ٹینشن آئے گا، بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، خوشیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی کو پرسکون گزارنا ہے، اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھیں اور خوب نیکی کی دعوت کو بھی عام کریں۔ اور یہی پیغام اگر مسلمانوں میں عام کیا جائے، مسلمانوں کی مثبت سوچ بنائی جائے، تو بہت سارے گناہوں کا سد باب بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ بدقسمتی سے آج کل اگر اس طرح کی کسی ٹینشن میں لوگ افراد مبتلا ہوتے ہیں تو جو بیکار قسم کے لوگ ہیں، کوئی ان کو منشیات کا مشورہ دیتا ہے، کوئی شراب کا راستہ دکھاتا ہے، کوئی ان کو کلبوں میں لے جاتا ہے، تو وہ یوں اللہ کی نافرمانی کر کے اور زیادہ اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، اگر مصیبت آئی، پریشانی آئی، صبر کریں گے، تحمل کے ساتھ معاملات کو فیس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ اذان ہونے والی ہے، اذان کا جواب یہ دینا کار ثواب ہے۔ ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اذان کا جواب دینے پر، اور اذان کا جواب یعنی فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان ہوگی تو پہلی اذان کا جواب دیجئے، ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے۔